الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بات ابھی قربانی کی ہو رہی تھی۔ میں لاہور میں ہی رہتا ہوں اور کل ظہر کے بعد لاہور سے نکلا تھا، تو ابھی نہیں، کل ظہر کے بعد اپنے گھر سے نکلا تھا اور ابھی تک گھر واپس نہیں پہنچا ہوں۔ تو بیانات چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آنا جانا، سننا سنانا چل رہا ہے، بیان کرنا بھی اور سننا بھی۔ تو سال میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، سال میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ذرا محنت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہونی چاہیے، اچھی بات ہے۔ تقریباً 18 منٹ ہے میرے پاس، تو اس میں دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ سب کے علم میں ہوگا، ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہ رہے، حضرت جی فرمایا کرتے تھے، جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود۔ حضرت جی کی موت وفات الحمدللہ محمود تھی، تو زندگی بھی محمود۔ اصل کے اندر تو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ تو کلمے کے اوپر 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وفات سے پہلے پڑھا۔ اتنی بڑی سعادت نعمت جب مل جاتی ہے تو پھر پچھلی ساری چیزیں تو حضرت فرمایا کرتے تھے، all is well, end is well is all is well، اگر انجام اچھا ہے تو پھر سب اچھا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ مل گیا جنت میں داخل ہو۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت جی کی زندگی کو دیکھیں تو ایک قرآن کی آیت آتی ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، عرض کیا، اللہ میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بالکل اس آیت کا مصداق ہے، میرے علم اور میرے اس تعلق کے مطابق جو میرا حضرت سے رہا۔ لاہور کی ایک سرد رات تھی، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ماڈل ٹاؤن میں ایک جگہ پہ بیان تھا 53D، اسلم پوری صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جی سے تو میرا تعلق پرانا وابستگی تھی، لیکن اسلم پوری صاحب کے ہاں پہلی ملاقات اور پہلی حاضری تھی، وہ ان سے کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ مغرب سے عشاء حضرت جی کا بیان ہوا اور سردی کے اندر سب کے دلوں کو گرما دیا۔ عشاء کی نماز ہوئی، 8 ساڑھے 8 ہو گئی ہوگی، 8:15 ہو گئی ہوگی، ایسا کوئی ٹائم ہوگا۔ پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اندر چلے گئے، کچھ احباب اندر چلے گئے۔ میں نے بھی اسلم پوری صاحب سے کہا کہ مجھے بھی میں نے جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اندر جتنی جگہ تھی اب گنجائش نہیں ہے، آپ باہر ٹھہرے۔ میں باہر ٹھہر گیا۔ 12 بجے کے بعد حضرت جی باہر آئے، میں وہیں تھا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کب آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت گیا ہی نہیں تھا، بیان کے بعد سے بیٹھا ہوں۔ بڑے خوش ہوئے، پھر فرمایا کہ مجھے ابھی کہیں جانا ہے۔ میں نے کہا حضرت میری گاڑی حاضر ہے، اگر آپ موقع دے دیجیے خدمت کا۔ حضرت کے بعد میرے سے اچھی گاڑی تھی، لیکن وہ میری سادہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پھر کہیں ٹاؤن شپ جانا تھا، کوئی کام تھا، وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد سیکریٹریٹ کے پاس ایک پریس ہے شان الہی صاحب کا، ادھر جانا تھا، تو وہ رات کو 2-3 بجے کا ٹائم وقت ہوگا، وہاں پہنچ گئے۔ اور پھر وہاں سے جب فارغ ہوئے تو پھر کہا اب بس مکمل ہو گیا کام، اب واپس جانا ہے۔ تو ڈاکٹر شاہد اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہائش تھی، تو وہاں چلے گئے۔ میں نے پھر وہاں پہ فجر پڑھی اور واپس گھر آ گیا۔
یہ حضرت کا سارا دن بیانات میں لوگوں سے ملنے میں اور کاموں میں گزرا دین کے، اور رات جو گزری جہاں جہاں گئے ماد الفقیر جھنگ اور زینب مسجد اور اس کے سارے حالات کے حوالے سے، اس کی ڈیزائننگ کیسے ہو، فلانی چیز کیسے ہو، فلانا معاملہ کیسے ہو، ساری رات اس میں گزری، اور فجر کے بعد جو ہے وہ پھر آرام کے لیے گئے۔ یہ تو صرف ایک بات ہے نا، اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اگر وہ سنانے لگوں تو 118 منٹ تو صرف وہ چاہیے۔ دوسرا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو دین کے کام کے لیے ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تو خلافت ملنے کے بعد ایسا نکلے کہ بس اب قبر میں جا کے ہی آرام پایا ہے، زندگی بھر سفر در سفر۔ یہ 1995 کی 94 کی بات ہے، 90 کی دہائی میں کراچی کے اندر بے شمار علماء حق کو شہید کیا گیا ٹارگٹ کے لیے، ایک بہت بڑی فہرست ہے ہمارے پاس شہداء کی۔ تو انہی ماحول میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کراچی آیا کرتے تھے، تو بیانات ہوتے تھے۔ تو میں تو لاہور میں ہی رہتا تھا، لیکن یہ دادا کے گھر کی بات ہے، تو ہمارے دادا کے گھر میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام دنوں کے حساب سے، ہفتوں کے حساب سے اور مہینوں کے حساب سے رہتا تھا الحمدللہ۔ حضرت جی کراچی پہنچے، بیانات اناؤنس ہو گئے، بھی فلانی جگہ یہ بیان، یہ بیان، یہ بیان، باقاعدہ موضوعات کے ساتھ۔ جمعے کا دن ہے، اور چند دن پہلے کراچی کی الحمرہ مسجد میں امام صاحب کو شہید کر دیا گیا دہشت گردوں نے۔ تو ایک خوف کا، ٹینشن کا ماحول ہے کراچی میں۔ فجر کی نماز حضرت نے ہمارے گھر میں پڑھائی، نماز کے بعد خطبے کے لیے، بیان کے لیے بیٹھے ہیں، کہ خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا، پیچھے سے فائرنگ ہوئی، حضرت پہ حملہ ہوا، گارڈ سے جوابی فائرنگ کی، وہ بھاگ گئے اور کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اندر کمرے میں بھیج دیا گیا، لوگ جو آئے ہوئے تھے سب نے کہا بھئی اب جاؤ، پولیس آ گئی اور ایک سارا وہ سلسلہ بن گیا۔ اسی جمعے کو نماز حضرت جی رحمۃ اللہ نے پڑھانی تھی گول میمن مسجد ہل پارک میں، اور اس کا بیان طے تھا اسلام میرا پسندیدہ دین کیوں، موضوع طے تھا اسلام مائی چوائس۔ اب مختلف مشورے آ رہے ہیں، کسی نے کہا حضرت کو چند دن باہر نہیں نکلنا چاہیے، کسی نے کہا خاموشی سے جھنگ چلے جائیں۔ مطلب خلاصہ یہ تھا زیادہ تر لوگوں کا کہ بس اب مزید بیان نہ ہو، ابھی فی الحال واپس جائیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا جمعے کا بیان طے ہے، وہ میں نے کرنا ہے، اور حضرت جی نے پھر وہ جمعے کا بیان کیا، اور پورے جذبے کے ساتھ اور شان اور وقار کے ساتھ کیا۔ تو یہ ہمت اور بہادری اور استقامت کی بات ہے۔ اب عملی طور پر بھی دو باتیں ہو جائیں، یہ تو زندگی کی ایک دو باتیں عرض کر دیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھانے کا جو انداز تھا نا، بہت ہی ریشنل اینڈ لاجیکل تھا، بہت جو جدید تعلیم یافتہ ذہن ہے نا اس کے حساب سے بھی اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ اور بات ابھی میں آپ کو دو مثالیں دوں گا، ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا سادہ الفاظ سے گہری بات سمجھا دیا کرتے تھے، بڑے بڑے مضمون سمیٹ لیا کرتے تھے آسان سے الفاظ میں، مشکل الفاظ نہیں ہوتے تھے حضرت کے عام طور سے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت نے سوال قائم کیا تھا، میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے من ربک، ہم کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ مشکل سوال ہے آسان؟ یہ جو طلباء بیٹھے ہیں، اگر وفاق المدارس میں یہی سوال آ جائے من ربک، تو سارے خوش ہو جائیں کہ اس سے زیادہ آسان سوال اور کون سا ہو؟ یہ زمین کے اوپر آسان ہے نا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ سوال ہے جو زمین کے اوپر انتہائی آسان ہے، جب چند گز نیچے جاتا ہے، چند فٹ نیچے جاتا ہے، فرشتے آگے منکر نکیر پوچھیں گے من ربک، وہاں اس آسان سوال کا پتہ لگے گا کہ کتنا جواب دینا ممکن ہے۔ انتہائی آسان سوال ہے قبر کا، تو ہم سب کو جواب آتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قبر کے اندر جب یہ مجھ سے سوال ہوگا من ربک، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ ایک سادہ طریقے سے کتنی گہری بات کو اندر اتار دیا، ایک فکر کھڑی ہو گئی کہ اللہ کیا بنے گا؟ پھر حضرت نے اس کیا بنے کا جواب بھی دیا، فرمایا کہ کچھ صفات ایسی ہیں اگر وہ زندگی میں آ جائیں تو قبر کے اندر بھی آسان سوال آسان ہی رہے گا۔ ان میں سے ایک فرمائی
तवक्कल अला अल्लाह वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, कि जो भरोसा और तवक्कुआत अल्लाह ताला के साथ जोड़े रखता है ये कब्र में भी जवाब दे देगा। और जिसका भरोसा माल पर, पैसे पर, मखलूक़ात पर, ताल्लुक़ात पर, ओहदों पर, इल्म पर, गैरुल्लाह पर हो, ये फंस जाएगा। तो सबक क्या मिला? कब्र में रब्बी अल्लाह कहने के लिए हमें अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा बढ़ाना है। भरोसा हम सब करते हैं लेकिन अधूरा। दूसरी बात क्या फरमाई कि ज़मीन के ऊपर रब्बी अल्लाह कहना बड़ा आसान है, नीचे जाके रब्बी अल्लाह कहना ये किन के लिए आसान होगा? फरमाया कि जिनके दिलों में ज़िक्र इलाही, मोहब्बत इलाही और इश्क़ इलाही की सिफ़ात होंगी। फरमाया कि जिसने लाखों करोड़ों मरतबा, लाखों नहीं करोड़ों मरतबा अल्लाह 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 की ज़रब लगाई हो, लाखों मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह उसने पढ़ा हो, ये वो शख्स है जो कब्र में रब्बी अल्लाह आसानी से कह सकता है। यानी दिल के अंदर ज़िक्र इलाही, मोहब्बत इलाही, इश्क़ इलाही की कैफियत और सिफ़ात हो। अब ये मिलेगी कहाँ पे? ये कहाँ पे मिलेगी? फरमाया कि ये तीन बातें हैं। ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह ताला का ज़िक्र, इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और अहलुल्लाह की मजालिस। ये तीन काम जो कर लेगा इंशाअल्लाह, ये जो ज़मीन के ऊपर इतना आसान सवाल है ना, अगर हमसे पूछे तुम्हारा रब कौन, हम कहते हैं अल्लाह, तो ये कब्र के अंदर भी इतना ही आसान होगा। फिर और फरमाते, एक वाक़या सुनाते राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा का, कि इंतकाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा, पूछा कब्र में क्या बना? कहने लगी फरिश्ते आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा यही सवाल जो अभी मैंने आपसे पूछा था, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तेरा रब कौन है? तो क्या खूबसूरत जवाब दिया कि ए फरिश्तों, तुम आसमान की बुलंदियों से यहां तक आए हो, रब को नहीं भूले, मैं तो भी चंद फुट नीचे आई हूं, मैं कैसे भूल जाऊं? तो भाई आज रब्बी अल्लाह कहना बहुत आसान है, असल तो उस वक्त का कहना है, उसके लिए फिर यही मेहनत है। और आखिरी बात वो भी हजरत की कैसे खूबसूरत समझाने के अंदाज से, इसमें हमें अपनी कोताहियाँ भी नज़र आएंगी और आगे से अमली तौर पर हमें कैसे होना है वो भी मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बहुत अच्छे मजमून को समझाया और हमारी एक बहुत बड़ी बुनियादी गलती को खोला। हज़रत जी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन की तौबा कबूल करने के लिए कस्में खाई हुई हैं। यानी गोया कि हम कहते हैं ना फलां तो इस काम के लिए तुला बैठा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन की तौबा कबूल करने के लिए कस्में खाई हुई हैं। और कस्में कब खाई हुई हैं? जब शैतान को रांदा दरगाह कर दिया गया, निकाल दिया गया, और उसके बाद शैतान ने कहा मैं बहकाऊंगा दाएं से बाएं से आगे पीछे, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अक्सर नाशुक्रे होंगे। तो उसमें बात तफसीलात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कस्में खाई, फ़बिइज़्ज़ती व बिजलाली, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे उलूव मकानी की कसम, मेरे आलीशान होने की कसम, तो इन्हें बहकाएगा, ये गुनाह करेंगे 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 करते रहेंगे, अरे जब ये मेरे दर पर आके सच्ची तौबा कर लेंगे सारे ही माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मोमिन बंदे की तौबा कबूल करने के लिए कस्में खाई हुई हैं। और कसम पूरी करना आपको पता है वाजिब होता है हम बंदों के लिए, ये हुक्म है शरीयत का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कसम खाई हुई है तो बिल्कुल तैयार हैं वो हमारी तौबा कबूल करने के लिए। फरमाया ये अगली बात ये समझाई कि जब हम तौबा कर रहे होते हैं ना, तो ऐन तौबा करने के वक्त भी बास चीज़ों से हम सच्ची तौबा नहीं कर रहे होते। ऐन सच्ची तौबा के वक्त भी कुछ चीज़ें हमने साइड पे रखी होती हैं, बाकी कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल बड़ी खूबसूरत समझाई। लैला और मजनू के जब वाक़यात मशहूर हुए ना, तो मजनू का जो वालिद था उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई। आजकल का टिकटॉक का सोशल मीडिया का ज़माना थोड़ी था, वो गैरत वाला ज़माना था। जब इस किस्म की बातें मशहूर हुई, उसने कहा हमारा ख़ानदान, इज़्ज़त, ये सब क्या इस मेरे लड़के ने दाव पे लगा दिया। तो कैस को, मजनू का नाम कैस था,
تو مجنوں کا باپ مجنوں کو پکڑ کے لے گیا بیت اللہ شریف اور کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے کہا چل اللہ سے توبہ کر۔ اب مجنوں صاحب یوں اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں سوائے لیلا کی محبت کے۔ فرمایا کہ میرا اور آپ کا ہمارا بھی یہی حال ہے کہ توبہ کرنے کے وقت بھی کوئی نہ کوئی لیلا ہم نے سائٹ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی غیر محرم ہو یا کوئی حرام کی کمائی ہو یا کوئی نشہ ہو یا کچھ بھی، کہیں نہ کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم 100% توبہ نہیں کرتے، ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس وقت ہم توبہ کریں تو مکمل اور کامل توبہ کریں تو کامل توبہ کا فائدہ بھی کامل ہوگا۔ تو ہم توبہ کے لیے جب توبہ کیا کریں تو پھر کامل اور مکمل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مدارس سے، علماء سے، مشائخ سے اور اہل اللہ سے مستقل رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ایک بہت زیادہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی کل پرسوں مجھ سے کسی نے پوچھا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ کی داڑھی اتنی بڑی کیوں تھی جی؟ تو شریعت کا تو یہ حکم ہے جی اور فلاں ہے جی۔ ایک اور نے پوچھا جی فلانی چیز ایسے کیوں تھی جی؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے کمزور یا کسی چیز کو لے کے ان کی صحبت سے، اللہ والوں سے، علم علماء سے دور ہونا چاہ رہے ہیں۔ یہ نظر اچھی نظر نہیں ہے، یہ کیوں ہو گیا جی، وہ کیوں ہو گیا جی، یہ یوں کیوں بیٹھ گئے، وہ ویسے کیوں بیٹھ گئے۔ اس قسم کی جو اپروچ ہوتی ہے نا، اس سے فائدہ، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ہم علماء سے دور ہو جاتے ہیں۔ بھائی جو ہیں یہی ہیں، اس سے بہتر پھر جنت میں چلے گئے سارے، واپس نہیں آئیں گے، اب جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو کسی کی کمزوری دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کمزوری نہیں تھی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی داڑھی بڑی تھی۔ اب بزرگوں کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال علماء کی خدمت، اللہ والوں کی صحبت، یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے پھر یہ سارے مراحل قیامت کے اور قبر کے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا